الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على آله وأصحابه أجمعين. الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. صدق اللہ العظیم. آج میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے 3 باتیں بڑی خاص ہیں. میری جو آج کی گفتگو ہوگی بڑی خاص ہوگی جی، اور اس کو آپ نے توجہ سے سماعت کرنا ہے. میں آپ کو اکثر کوشش کرتا ہوں بنیادی چیزیں دوں، بنیادی، ٹھیک ہے نا جی، اور ہوائی فضائی اور ایسے یعنی اڑتی ہوئی چیزیں نہ ہوں، پیٹنٹ چیزیں ہوں. 3 باتیں آپ نے اور 3 لفظ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. ایک ہے تخلیق محمد صلی اللہ، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تخلیق محمد، جس کو خلقت محمدی بھی کہتے ہیں، تخلیق محمد. دوسرا لفظ آپ ذہن میں رکھیں وہ ہے ولادت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور تیسرا جملہ آپ ذہن میں رکھیں وہ ہے بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ ایک میں بنیادی گفتگو کر رہا ہوں سیرت الرسول کے اوپر. اگر آپ ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں تو یہ ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ اس کے اوپر آپ 3 4 گھنٹے بول سکتے ہیں. میں آپ کو بنیادی باتیں دے رہا ہوں، تخلیق محمد، ولادت محمد اور بعثت محمد. یہ 3 باتیں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت، ان کی بایوگرافی، ان کی ہسٹری ان 3 اہم عنوانات کے تحت گھومتی ہے. ٹھیک ہے جی، ذکر ہوتی ہے ساری کی ساری ان 3 باتوں کے ارد گرد ہے ساری ہسٹری. وہ کیا ہے؟ تخلیق محمد، ولادت محمد، بعثت محمد. اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا تعارف کراتا ہوں. تخلیق محمد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی تخلیق کب کی اور کیسے کی. سمجھ گئے؟ نبی پاک کی تخلیق یعنی ان کو جو بنایا وہ کب کیا اور کیسے کیا. یہ پہلا میرا سوال ہے. سمجھ گئے؟ یہ بنیادی بات ہے. یہ آپ نے بچوں کو بھی بتانی ہے، گھر میں بتانی ہے. کیوں کہ ہمیں اپنی ذات کے بارے میں اتنا جاننا ضروری نہیں ہے جتنا کہ نبی مصطفیٰ کے بارے میں جاننا زیادہ ضروری ہے. اگر ہم اپنی فکر نہیں کریں گے تو ہمیں جان کا نقصان ہوگا. اگر ہم نبی کی تعریف نہیں کریں گے، ان کے بارے میں نہیں جانیں گے تو ہمارے ایمان کا نقصان ہوگا. اب میری بات سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ دیکھیں نا، ہمیں اپنے آپ سے جاننے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم نبی مصطفیٰ کو جانیں، ان کی پہچان کریں. کیوں کہ ہم اپنی فکر کریں گے تو ہماری جان بچے گی، اور اگر ہم ان کی فکر کریں گے، ان کے ناموس کی، تحفظ کی، عزت کی، وقار کی، ان کی عظمت کی بات کریں گے تو ہمارا ایمان بچے گا. میری بات سمجھے ہیں؟ تو جان سے بھی زیادہ قیمتی جو ہے وہ ایمان ہے. جان سے زیادہ قیمتی ہے نا ایمان. ایک بندہ اپنی جان جو ہے وہ ایمان کے اوپر لٹا دیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے نزدیک جان کی اہمیت نہیں ہے، ایمان کی اہمیت ہے. تو یہ ساری گفتگو جو ہم کرتے ہیں ربیع النور شریف کے مہینے کے اندر یا اس کے علاوہ بھی ہم کرتے رہتے ہیں، یہ ساری کی ساری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نبی کی پہچان کریں، نبی کی زندگی کے تخلیق کے جتنے مراحل ہیں وہ ہم سنیں، سمجھیں اور بیان کریں، آگے نسل کے اندر منتقل کریں. میں اس جذبے کے تحت یہ آپ سے بات کر رہا ہوں. تو 3 باتیں ہیں، تخلیق محمد، ولادت محمد اور بعثت محمد. تخلیق محمد کے اندر 2 باتیں میں نے ذکر کی کہ اللہ نے نبی کو کب بنایا اور کیسے بنایا. یہ ہم نے سمجھنا ہے. اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو کیسے بنایا اور کب بنایا. اس کو کہتے ہیں تخلیق محمد. جو اگلا پوائنٹ ہوگا
وہ ہے ولادت محمد، کہ تخلیق پہلے ہو گئی، اس کے بعد آ گیا ولادت محمد، کہ نبی کی ولادت کیسے ہوئی، اس وقت کیا حالات تھے اور ولادت کا منظر کیا تھا، اس کو کہتے ہیں ولادت محمد، سمجھ رہے ہیں جی؟ اور اس کے بعد تیسرا جو پوائنٹ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے وہ ہے بعثت محمد یا بعثت محمدی، یہ لفظ آپ سنتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال کی ہو گئی اور اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اے حبیب اب لوگوں کے سامنے میری وحدانیت اور اپنی رسالت کا ذکر کریں، آپ کو مبعوث کیا گیا قوم کی طرف، تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، اس کو کہتے ہیں بعثت محمدی۔ اب میری بات سمجھیے، میں اسی لیے گزارش کر رہا ہوں بار بار کہ آپ غور سے توجہ سے یہ بات سماعت فرما لیں، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ کے ذہنوں کے اندر نقش کرنے کی نیت کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا ہوں اور سمجھا کے کر رہا ہوں، اور میری کوشش ہوگی کہ شروع سے لے کر آخر تک آپ کو بات سمجھائی جائے، کمپلیٹ بات آپ کے ذہن میں آئے، مکمل پکچر آپ کے ذہن میں آئے ایز اے ہول، درمیان سے پکڑ پکڑ کر میں بات نہیں کر رہا، مکمل بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی پاک کی تخلیق کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور پھر ولادت کہاں ہوئی اور کیسے ہوئی، اور پھر جب آپ کو قوم کی طرف، لوگوں کی طرف، اہل مکہ قریش کی طرف مبعوث کیا گیا جس کو بعثت محمدی کہتے ہیں، اس کا منظر کیا تھا۔ امام ہیں عبد الرزاق، اور انہوں نے اپنی مصنف کے اندر اپنی سند سے ایک بنیادی روایت ذکر کی ہے، جس روایت کو لے کر ساری دنیا کے اندر نبی مصطفیٰ کے نور کا چرچا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یہ جتنی روایتوں کی بنیاد ہے نا، میں اس بنیادی روایت کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روایت کے مطابق یہ ہے کہ نبی پاک سے پوچھا تھا، امام عبد الرزاق نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا اپنی سند کے ساتھ اور صحیح سند کے ساتھ، جس روایت کو لے کر تمام لوگوں نے پھر اپنی اپنی کتابوں کے اندر لکھا، میں وہ روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور سب لوگوں نے لکھا کہ ایک دن حضرت جابر نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو، مخلوقات کو تخلیق کیا تو تمام اشیاء میں سے سب سے پہلے کس شے کی تخلیق فرمائی؟ سب سے پہلے کس شے کی تخلیق فرمائی؟ اس کے جواب میں جو حضور نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، یا جابر کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ نور نبی کا بے الفاظ آتے ہیں، تیرے نبی کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے تخلیق کیا۔ اب اس کے اوپر میں کچھ آیتیں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آیتیں بھی پیش کرتا ہوں، یہ نہ کہیں کہ صرف حدیث کے اندر ہے، قرآن کے اندر بھی اس کے اشارے ملتے ہیں کہ تخلیق محمد سب سے پہلے ہوئی ہے۔ قرآن کے اندر آتا ہے انا اول المسلمین، یہ قرآن کا جملہ ہے، میں بول رہا ہوں انا اول المسلمین۔ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے اس کائنات کے اندر پہلا مسلم، پہلا مسلمان، اللہ کی ذات پہ ایمان لانے والا، اسلام لانے والا پہلا مسلم میں ہوں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ کی تخلیق پہلے ہوئی ہے تو آپ اول المسلمین ہیں نا۔ یہ قرآن سے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگلی آیت ایک اور دیکھیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، کہ جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا، ایک عہد لیا، وعدہ لیا، اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس آیت کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، قرآن کا ذکر کر رہا ہوں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ عہد لیا، کیا عہد لیا؟ کہ جب کبھی میرا رسول معظم تمہاری زندگی میں آ جائے
جب کبھی میرا رسول معظم تمہاری زندگی میں آ جائے اور وہ اس چیز کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے یا پہلے سے ہوگی، مثلا تورات، انجیل، زبور، تو اس کے بعد اگر میرا نبی آ جائے تو تم سب نے اس کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے اور اس کا ساتھ دینا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی تخلیق پہلے ہو چکی تھی تو اللہ نے یہ ان کو کہا نا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اول تخلیق نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کے متعدد مقامات پر اللہ جل وعلا نے اس چیز کو بیان فرمایا۔ مثلا چلیں ایک اور میں بیان کر دیتا ہوں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس سے بھی نبی کی تخلیق اولی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے، اور وہ کیسے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ زندہ ہونا، تخلیق کا ہونا، کسی کا پایا جانا، کسی کا بنانا، یہ رحمت ہے نا۔ تو رحمت کرنے والا جب پہلے ہوگا تو پھر باقی مخلوق کی تخلیق ہوگی نا۔ جب آپ باقی مخلوق کے لیے رحمت ہے تو جس کو رحمت بنایا ہے وہ رحمت پہلے موجود ہوگی تو بعد میں مخلوق آئے گی نا۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ مخلوقات بعد میں بنی، نبی مصطفیٰ کی ذات گرامی کی تخلیق اس سے پہلے ہوگی۔ کہ اللہ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو تخلیق کیا تو اس وقت صرف 2 نور تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت صرف 2 نور تھے، ایک بنانے والے کا نور تھا، ایک بننے والے کا نور تھا، ایک ساجد کا نور تھا، ایک مسجود کا نور تھا، ایک عابد کا نور تھا، ایک معبود کا نور تھا، ایک سجدہ کرنے والے کا تھا، ایک اس کا نور تھا جو سجدہ کروا رہا تھا، ایک نور رب العالمین تھا، ایک نور رحمت للعالمین تھا۔ یا ایسے کہیں کہ ایک طالب کا نور تھا، ایک مطلوب کا نور تھا، ایک چاہنے والے کا نور تھا، ایک چاہا جانے والے کا نور تھا۔ تو یہاں پر علماء نے نقطہ اٹھایا ہے، اس کو آپ غور سے سنیں۔ ایک کوشچن رائز ہوتا ہے کہ باقی کائنات کی تخلیق تو بعد میں ہوئی، اس وقت صرف 2 نور تھے، یا نور خدا تھا یا نور مصطفیٰ تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے نور کو رکھا کہاں؟ اللہ نے اپنے نبی کے نور کو رکھا کہاں؟ 2 ہی نور تھے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ شمس بعد میں بنا، قمر بعد میں بنا، لوح بعد میں بنا، قلم بعد میں بنا، کرسی بعد میں بنا، عرش بعد میں بنا، فرشتے بعد میں بنے، انس و جنس بعد میں بنے۔ یہ ساری کائنات، ساری مخلوقات، جنت، دوزخ، زمین، آسمان، یہ سب بعد میں بنے۔ سب سے پہلے نبی کا نور بنا، تو پھر نبی کا نور، نبی کے نور کو خدا نے رکھا کہاں؟ اس کا جواب علماء نے دیا کہ جب 2 نور تھے، ایک چاہنے والے کا نور تھا، ایک چاہ جانے والے کا نور تھا، ایک عابد کا نور تھا، ایک معبود کا نور تھا، ایک ساجد کا نور تھا، ایک مسجود کا نور تھا، ایک رب العالمین کا نور تھا، ایک رحمت العالمین کا نور تھا، یا نور خدا تھا یا نور مصطفیٰ تھا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ باقی کائنات کی تخلیق تک نبی کا نور خدا کے نور کا بغیر حجاب کے دیدار اور مشاہدہ کرتا ہے، اور تو کچھ تھا ہی نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ سنا رہا ہوں میں آپ کو میلاد پاک، اور مستند طریقے سے سنا رہا ہوں۔ آپ تو سنتے ہیں نا لاکھوں روپے والا میلاد، تو میں آپ کو ہزاروں والا سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ اور مستند طریقے سے سنا رہا ہوں، جس میں اس طرح کی باتیں نہیں ہوں گی، وہ حقیقی باتیں ہوں گی جو آپ کسی کو بتا سکتے ہیں، کسی کو سمجھا سکتے ہیں، خود سمجھ سکتے ہیں۔ مبالغہ پر باتیں نہیں ہیں، ہواؤں میں باتیں نہیں ہیں، دلائل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ تو جب 2 نور تھے، اس کو مفسرین نے ذکر کیا باقاعدہ کہ جب 2 نور تھے،
تھے یا نور خدا تھا یا نور مصطفیٰ تھا، تو پھر اللہ نے نبی کے نور کو رکھا کہاں؟ تو انہوں نے خود ہی اس کا جواب دیا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ باقی کائنات کی تخلیق تک نبی کا نور خدا کے نور کا، اگلا جملہ سننا ہے ذرا آپ نے، بغیر حجاب کے، بغیر حجاب کے، بغیر پردوں کے دیدار اور مشاہدہ کرتا رہا، اس لیے کہ پردے تو بعد میں بنے۔ ذرا سمجھے نا میں نے کیا کہا ہے؟ بھائی جب کچھ نہیں تھا تو پردے بھی تو نہیں تھے نا، جب کچھ نہیں تھا تو پردے کہاں سے؟ جب سمت نہیں تھی، طرف نہیں تھی، الہ نہیں تھا، تک نہیں تھی، مشرق مغرب شمال جنوب نہیں تھا، اوپر نیچے دائیں بائیں کچھ بھی نہیں تھا، جب پردے نہیں تھے، جب حجاب نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، جب دو نور تھے، تو لازمی بات ہے کہ جب اس نے محبت سے اس نور کو تخلیق کیا تو وہ نور پھر خدا کے نور کا بغیر حجاب کے دیدار کرتا رہا، دیدار اور مشاہدہ کرتا رہا۔ نبی کا نور خدا کے نور کا بغیر حجاب کے دیدار اور مشاہدہ کرتا رہا۔ اب ایک بات اگلی کرنے لگا ہوں، غور سے سنیں، ایک اگلی بات میں کرنے لگا ہوں، ابھی ابھی میرے ذہن کے اندر آئی ہے، وہ یہ ہے، توجہ ہے جی آپ کی؟ یہ اس لیے میں آپ کی توجہ مانگ رہا ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ شاید آپ کو کم ملیں، اس لیے میں خود کہتا ہوں کہ اس کی توجہ کیا کریں اس بات کی۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے احسان کیا مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول انہی کے اندر مبعوث کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا سمجھیں اس بات کو، اگر آپ نے سمجھ لیا نا اس بات کو، تو آپ بہت بڑی عظمت مصطفیٰ اور محبت رسول کو سمجھ جائیں گے۔ جو آپ بات کرتے ہیں نا محبت کی، اس کی حقیقتوں کو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، لفظ تو کہتے ہیں لیکن اس کی گہرائی میں جانا، اس کی گہرائی میں اتر کر اس چیز کو سمجھنا، یہ کار دعوت۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ نے احسان کیا مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا۔ ایک تشریح تو آپ اس کی یہ سنتے ہیں جو میں ابھی کر رہا ہوں، جو عام تشریح ہے، یہاں بھی کریں گے وہاں بھی کریں گے، کئی جگہ آپ سنیں گے، آنے والے دنوں میں سنیں گے، ہر ایک سے سنیں گے کہ اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، یہی سنتے ہیں نا۔ اگر احسان جتلایا تو محمد عربی کی ذات گرامی پر جتلایا۔ میں اس سے آگے آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں کہ اصل احسان تھا کیا۔ ابھی نہیں سمجھے میری بات؟ میں اس سے آگے آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں کہ اصل احسان تھا کیا، کہ جو اللہ نے احسان جتلایا یہ دراصل احسان کیا تھا کہ یہ نعمت بھی، یہ نعمت بھی دی، یہ نعمت بھی دی، احسان نہیں جتلایا۔ اور محمد عربی کی ذات پر احسان جتلایا، اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے بات، لیکن میں اس سے اگلے درجے میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں، اس چیز کو سمجھیں کہ اصل احسان خدا کا کیا تھا۔ اصل احسان یہ تھا کہ جب دو نور تھے، ابھی میری بات کو سمجھ لیا، کہ جب دو نور تھے اور نبی کا نور خدا کے نور کا بغیر حجاب کے، بغیر پردوں کے دیدار اور مشاہدہ کرتا رہا، تو اصل احسان یہ تھا کہ اگر خدا محمد کو حقیقت محمدیت کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں، اگر خدا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت محمدیت کے ساتھ اس دنیا میں بھیج دیتا تو کون تھا جو محمدی جلووں کی تاب لا سکتا؟ میری بات کو سمجھے آپ؟ میں نے کیا کہا، اس بات کو سمجھے آپ۔ اصل احسان کیا کیا کہ حقیقت محمدیت کو لباس بشریت میں چھپا دیا، حقیقت محمدیت کو لباس بشریت میں چھپا دیا۔ فرمایا کہ اے مومنو، میں نے یہی احسان کیا، میں نے یہ احسان کیا تمہارے اوپر، سب سے بڑا احسان کہ محمد کی حقیقت کو بشریت کے پردوں میں چھپا کر تمہارے اندر مبعوث کر دیا۔ کیوں کہ اگر محمد کو حقیقت محمدیت کے ساتھ میں جہاں پر مبعوث کر دیتا
تمہاری دنیا میں بھیج دیتا، تمہارے پاس مبعوث کر دیتا، بھیج دیتا، تو تم اس سے فیض حاصل نہ کر سکتے، اس سے برکتیں حاصل نہ کر سکتے، اس کے قریب نہ ہو سکتے۔ کیوں کہ ان کی حقیقت تو براء البراء تھی، سمجھنے سے باہر تھی، تمہاری سوچ کی بلند پروازی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی، تمہارے عقل کے گھوڑے وہاں تک نہیں دوڑ سکتے تھے جہاں تک میرے محمد کی شان تھی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں۔ میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر اللہ نبی پاک کو حقیقت محمدیت کے ساتھ اس دنیا میں بھیج دیتا بغیر لباس بشریت کے، تو جتنے مرضی آپ عقل مند ہو جاتے، ذہین و فطین ہو جاتے، سائنسدان ہو جاتے، لیکن محمدیت کی حقیقت کی وجہ سے آپ کی سوچ وہاں تک کبھی نہ پہنچ پاتی، اور چونکہ درمیان میں لباس بشریت نہ ہوتا تو آپ ان کے قریب نہ ہو سکتے۔ جب قریب نہ ہو سکتے تو ان سے فیض کیسے حاصل کرتے؟ ذرا سمجھے۔ تو اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اصل احسان کیا ہی یہی ہے، احسان یہی کیا ہے کہ وہ ذات، وہ میرا محبوب، وہ میرا حبیب، جس کی حقیقت کو یا میں جانتا ہوں یا وہ جانتا ہے، جس کی حقیقت کو کہ میرا محمد حقیقت میں ہے کیا اور کوئی نہیں جان سکتا کائنات کے اندر، جتنے لوگ جاننے والے گزرے ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے محمد کی حقیقت کو پہچان لیا، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کے بارے میں خود خدا نے کہا کہ اے محمد، اے نبی، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ان کی شان کو کوئی کیسے پا سکتا ہے؟ جس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہو، جس کا پکڑنا خدا کا پکڑنا ہو، جس کا چھوڑنا خدا کا چھوڑنا ہو، جس کا بولنا خدا کا بولنا ہو، جس کا چپ رہنا خدا کا چپ رہنا ہو، جس کا غضبناک ہونا خدا کا غصہ ہو، جس کا خوش ہونا خدا کا جمال ہو۔ اس کی شان بندوں کو سمجھ آ سکتی تھی؟ نہیں۔ میں اصل میں یہ بات آپ سے کرنے کے لیے حاضر ہوا، ابھی سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں اسی لیے آپ کو کہتا ہوں کہ میرے ذہن کے ساتھ ذہن ملائیں، پرواز کو بلند کریں، سوچوں کو وسیع کریں، ذہن کو، فکر کو، دلوں کو وسعت دیں اور پرواز کریں بلندی کی طرف، اپنی سوچوں کو کھلا کریں اور شان مصطفیٰ ہزار بار بشویم دہن ب مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔